بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری مرضی اے انسان، تیرا اپنا ہے کیا؟ کیا زبان تیری اپنی ہے؟ کیا آنکھ تیری اپنی ہے؟ کیا ہاتھ تیرے اپنے ہیں؟ کیا تیرے پیر اپنے ہیں؟ تیرے پورے جسم میں کیا چیز تیری اپنی ہے؟ اگر کچھ بھی تیری اپنی نہیں ہے تو پھر اس میں خواہش کیسے کر سکتا ہے غیر کی؟ پھر جس کا ہے اس کی مرضی کے خلاف کیسے کر سکتا ہے تو؟ اگر اس وجود میں کچھ بھی تیرا ہو پھر تو کر اپنی مرضی کا استعمال اس پہ۔ تو خائن ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے تو خیانت کر رہا ہے، خائن ہو رہا ہے۔ تیرے وجود کی ہر چیز یہ تو کسی اور کی تھی، اس میں تو کچھ تیرا تھا نہیں، تو پھر تو نے زبان سے غیر کی تعریف کیسے کی؟ جس نے اپنی تعریف کے لیے تجھے دی تھی تو نے دوسروں کی تعریف کیوں کی اس سے؟ اس نے اپنے آپ کا جلوہ دکھانے کے لیے تجھے آنکھیں دی تھی تو نے دوسروں کو کیوں دیکھا اس سے؟ اس نے اپنے راستے پہ قدم رکھنے کے لیے تجھے پیر دیے تھے تو دوسرے راستے کیسے گیا؟ تو طاغوت کے ساتھ ملا ہوا تھا اور دعویٰ کر رہا تھا اللہ پہ ایمان کا۔ تو خائن بھی تھا، کاذب بھی تھا، اور پھر اس پہ ڈٹا رہا کہ ظلم بھی کرتا رہا، اور جو کچھ تیری ملک نہیں تھا اس کو اپنی ملکیت سمجھتا رہا۔ تو نے کب کیا کفر طاغوت کے ساتھ؟ وَيَكْفِرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ۔ جو کفر کرے طاغوت کے ساتھ وہ لایا ایمان اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مقصد تسلیم کرنا ہے کہ یہ سب کچھ تیرا ہی تھا، تیرا ہی ہے، اب تو بتا مجھے کیا کرنا ہے۔ مگر انسان اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے۔ اہل تصوف کے نزدیک، صوفیہ کے نزدیک یہ بات بھی جائز نہیں کہ تو اپنے کسی عمل کا صلہ مانگے، اس لیے کہ تیرا تھا کیا جو تو مانگ رہا ہے؟ جو کچھ ہے اسی کا ہے بس، باقی اس کی مرضی جو عطا کرے، تو بس اس کی مرضی پہ راضی رہ، اسے صحیح مان کر، اس کے فرمان کو مان کر بس عمل کرتا چل۔ گناہ کیا ہے؟ اس کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی استعمال کرنا۔ وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن تیرا۔ یعنی کہ اگر تو نے سجدہ بھی جنت کے لیے کیا تھا تو تیرا کچھ نہیں تھا، پھر یہ تو نے غیر کے لیے سجدہ کیا۔ جو یہ کہے یہ نفس میرا ہے، ابھی فالج کا اٹیک ہو جائے تو کیا رہ جاتا ہے اس کا؟ جو یہ کہے یہ حسن یہ چہرہ میرا ہے، ابھی دو چار دانے نکل آئیں، پھوڑے نکل آئیں، چہرہ بگڑ جائے، ٹیڑھا ہو جائے، سوجن ہو جائے تو کیا رہ گیا تیرا؟ اگر تیرا ہوتا تو ٹیڑھا ہونے دیتا اس کو؟ جس کا تھا وہ جو چاہے کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابھی تک سب کچھ سیدھا ہے تو وہ تجھ پہ ابھی بھی فضل کر رہا ہے کہ تو سیدھے راستے پہ آ جا۔ وہ تجھے مہلت دے رہا ہے، تیری طاقت نہیں ہے یہ، سمجھی نا بات؟ کہ تو اس سے بھاگ جائے، تیری طاقت نہیں ہے یہ۔ اچھا، صوفیہ کے ہاں جب وہ کسی پہ اپنی نظر کرم کرتے ہیں نا اور اس کو اللہ تک پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ ایک کام کرتے ہیں، دوسرا نہیں کرتے کوئی بھی، کہ اس کو دلیل سے نکال کر یقین میں لے جاتے ہیں بس۔ ورنہ دلیل تو شیطان کے پاس بھی سجدہ نہ کرنے کی تھی، اور بڑی مضبوط دلیل تھی اس کی، کیونکہ اس نے کرنا ہی نہیں تھا اور وہ دلیل لے آیا، اور جنہوں نے کرنا تھا وہ بس یقین کے ساتھ گر کے سجدے میں۔
صوفیہ کی کمال بات یہ ہے کہ وہ جب کسی کو اللہ پاک کے راستے پہ لے جانا چاہتے ہیں تو اس سے دلیل کو مٹا دیتے ہیں اور اسے یقین پہ لے جاتے ہیں، کیونکہ یہ راستہ اللہ نے بتایا ہے۔ کہتا ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ پہلے اس کتاب پر یہ یقین کر لو اس میں کہیں شک نہیں ہے، اور اگر تمہیں جب یہ یقین آ گیا کہ اس میں کہیں شک کی گنجائش نہیں ہے تو پھر یہ تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے، پھر اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، پھر یہ کتاب تمہارے اندر اللہ پاک کا خوف اور محبت پیدا کر دے گی۔ کتاب قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی سے ہدایت پاؤ گے اور اسی سے گمراہ ہوگے، یعنی کہ اس پہ یقین کرنے والے ہدایت پائیں گے اور دلیل دینے والے گمراہ ہو جائیں گے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اب اس دلیل سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہر وہ بات جو تجھے وسوسے میں ڈال دے حق سے اور حق کے راستے سے، وہ ساری دلیلیں ہیں۔ جنہیں دلیل کا نہیں پتہ ان کے لیے ایک بات ہے، ایک مریض ایک طبیب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میں بالکل صحت مند ہوں، مجھے کچھ پرہیز کرنا چاہیے۔ اب جب طبیب اس کی نبض دیکھتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے اپنے علم کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق، کہ بھئی اس کو ضعف جگر ہونے والا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ چکنائی سے ذرا پرہیز کرنا تم۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا میں اچھا خاصا ہوں، خوب کھاتا ہوں، ہضم بھی ہوتی ہے خوراک، پھر کیوں کروں پرہیز میں؟ تو اس نے یہ دلیل دے دی آگے سے۔ حلال خواہش سے رکنے کا نام تو متقوی ہو گیا نا، کہ تو خواہش کو ضرورت پہ لے آ۔ خواہش اور ضرورت کے فرق میں پھر کسی ویڈیو میں بات کروں۔ خواہش جو ہے نا یہ زیادہ تر بری چیز ہے۔ اب ایک انسان کے پاس 100 روپے ہیں اور وہ بھوکا ہے، لیکن وہ خواہش یہ کر رہا ہے کہ وہ کسی لگژری ہوٹل میں جا کے کھانا کھائے، اور وہ ضد لگا کے بیٹھ جائے مجھے وہیں کھانا کھانا ہے، جبکہ ضرورت اسے اتنی ہے کہ وہ 100 روپے میں بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا ہے۔ انہی خواہشات نے ہمیں مصیبتوں اور تنگیوں میں گھیر رکھا ہے، اسی لیے جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس سے ناخوش ہیں، کیونکہ مزید کی خواہش میں خود کو مبتلا کر لیتے ہیں اور خوشحال زندگی نہ ہونے کا گلہ رب سے کر رہے ہوتے ہیں۔ خواہشات پوری ہونے سے بھی خوشحال زندگی نہیں ملے گی۔ خوشحال زندگی چاہیے تو اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی بناؤ، اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی جیو، پھر خوشحال اور سکون کی زندگی جی پاؤ گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنے نیک لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔